السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں میرے دوستوں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی اہم اور دلچسپ ہے، تو پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ اس ٹاپک کو آخر تک، اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے، تاکہ آپ کو جو اس کے اندر بہت ہی اہم معلومات دی گئی ہیں ان سے آپ مستفید ہو سکیں۔ میرے سب بہن بھائیوں کے لیے ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ابارشن یا اسقاط حمل۔ اسقاط حمل یعنی جو حمل کا گرنا ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں ہے۔ ابھی آپ کو ابارشن یا اسقاط حمل کیا ہے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ جب کوئی عورت حاملہ ہو جائے اور کسی وجہ سے جو بچے دانی کے اندر بن رہا ہے وہ ضائع ہو جائے تو اسے ابارشن یا اسقاط حمل کہتے ہیں۔ عموماً ابارشن دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ابارشن وہ ہے جس میں حمل خود بخود ضائع ہو جائے، تو اسے مس کیریج یا سپونٹینیس ابارشن کہتے ہیں، جو کہ تقریباً 30 سے 40% حاملہ عورتوں میں ہوتا ہے۔ دوسرا ابارشن وہ ہے جو عورتیں حاملہ ہو جائیں اور پھر خود حمل گرانے کے لیے تراکیب استعمال کریں، اسے انڈیوسڈ ابارشن کہتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے جو حمل گرایا جائے اس کو انڈیوسڈ ابارشن کہتے ہیں۔ اب جو سپونٹینیس، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، سپونٹینیس ابارشن یا مس کیریج جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر 24 ہفتوں کی پریگنینسی سے پہلے ہوتا ہے، یعنی 6 ماہ کی جو بچہ بن رہا تھا وہ اس کا گر جانا وہ سپونٹینیس ابارشن کہلاتا ہے، جو کہ 24 ہفتوں سے پہلے ہوتا ہے، یا جو بچہ بن رہا ہوتا ہے اس کا وزن 500 گرام سے کم ہو یا 500 گرام ہو تو وہ بچے کے بھی چانسز زیادہ ہوتا ہیں کہ یہ حمل گر جائے گا۔ تو اب آپ نے یہ تو سن لیا ہے کہ ابارشن کیا ہے، ابارشن کی کتنی اقسام ہیں، ابارشن کتنے ہفتوں کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ کو سپونٹینیس ابارشن کی وجوہات یعنی اس کی کازز کیا ہیں تو وہ اب آپ کو ایکسپلین کی جا رہی ہیں، تو اس کو پلیز غور سے سنیں تاکہ ہم پاکستان کے اندر خاص طور پر آئے روز یہ کیوں اسقاط حمل کے مسائل بڑھ رہے ہیں، زیادہ تر عورتوں میں یہ کیوں اتنی حمل ضائع ہو رہے ہیں، تو پلیز اس کی وجوہات کو دیکھیں، اس کے بارے میں سوچیں تاکہ ہم اس چیز پر کنٹرول کر سکیں۔ تو اس کی وجوہات میں کافی ساری وجوہات ہیں، جس میں جو سب سے اہم وجوہات ہیں اس میں پہلے کیا ہوتا ہے کہ فیٹل کی وجوہات، فیٹل کازز۔ اب فیٹل کازز میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے فیٹس کے اندر جو بچہ بن رہا ہے کیا اس کی کروموسومل کازز ہو سکتی ہیں، اس کی جینیٹک کازز ہو سکتی ہیں، اس کے صحیح طریقہ سے یعنی جو اس کی نشوونما نہیں ہو رہی، اس کی گروتھ ریٹارڈیشن ہو جاتی ہے، گروتھ رک جاتی ہے، نشوونما رک جاتی ہے، یہ بچے کی وجہ سے، اس وجہ سے بھی حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جو بہت بڑی اہم وجہ ہے وہ پلیسنٹا یعنی آمل، جو آمل ہے اس کی وجوہات ہوتی ہیں کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جائے، جس طرح مثال کے طور پر اگر آمل جو ہے وہ لیک ہو جائے، عامل جو ہے وہ اس کے اندر کوئی ایسا کچھ مسئلہ ہو جائے کہ وہ پورا بلڈ آگے بچے کو نہ اس کے ذریعے پہنچ سکے، تو اس کی وجہ سے بھی بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اب تیسری سب سے اہم وجہ کیا ہے؟ میٹرنل کازز، میٹرنل وجوہات، یعنی ماں کی وجہ سے، کہ ماں کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے بھی حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ مثلا ماں کو کوئی میڈیکل النس ہے، جس طرح ہائی بلڈ پریشر ہے، اس کو کوئی مثلا جس طرح اس کو شوگر ہے اور اس کی وجہ سے بھی حمل ضائع ہو سکتا ہے، یا اس کے جو بچہ دانی ہے اس کا کوئی مسئلہ ہے، یا اس کے
بچے دانی کے علاوہ اس کے اووریز کا مسئلہ ہے، تو میٹرنل یعنی ماں کی وجوہات کی وجہ سے بھی بچہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی مین چیز جو ہے نا، ہارمونز خاص طور پر پروجسٹیرون کی کمی کی وجہ سے بھی بچہ ضائع ہو سکتا ہے۔ قوت مدافعت کی وجوہات ہوتی ہیں، وزن، اور زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے کہ وزن اٹھانے کی وجہ سے، سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے، یا کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا ڈپریشن، پریشانی، ان کی وجہ، یہ سب سے مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے حمل جو ہے نا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو بھائی میرے، اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی اقسام کیا ہیں۔ اب سب سے جو مین جس چیز پر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی پاکستان میں اسقاط حمل کیوں زیادہ ہو رہا ہے؟ باقی ملکوں میں تو اتنا زیادہ نہیں۔ اب آپ یو ایس اے کا ریٹنگ دیکھ لو، یو کے انالیسس دیکھ لو، تو ادھر یہ تو کم ہو رہے ہیں، یہ اس کی ریشو، اسقاط حمل کی ریشو کم ہو رہی ہے۔ پاکستان میں اسقاط حمل کی وجوہات کیوں زیادہ ہو رہی ہیں؟ تو اب اس پہ میں تھوڑی سی بحث زیادہ کرنا چاہوں گا۔ اس کی سب سے جو مین وجہ ہے کہ سب سے پہلے وہ جو میں نے آپ کو اسقاط حمل بتائے تھے کہ خود بخود ہو جائیں، جس میں عورت کی کوئی مرضی نہ ہو اور خود بخود ہو جائے، اس کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں آپ کو۔ یعنی یہ جو حمل ہوتا ہے، یہ سب جو پہلے 3 ماہ ہوتے ہیں ان کے اندر جو حمل ضائع ہو جائے، پہلے 3 ماہ کے اندر جو حمل ضائع ہو جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کہ پاکستان میں اس کی ریشو کیوں زیادہ ہو رہی ہے کہ 1 ماہ حاملہ ہوئی ہے اور 3 ماہ کے اندر اندر اس کا بچہ ضائع ہو گیا؟ تو اس کی سب سے مین وجہ کہ اگر میاں اور بیوی کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے، اب دیکھیں پلیز اس چیز پر غور کریں کہ عمر کی بات ہو رہی ہے کہ اس عمر میں، یہ ایک انالیسس ہوا ہے پاکستان کے اندر، یہ تجزیہ کیا گیا ہے کہ 35 سال کی عمر سے زیادہ یا 35 سال کی عمر ہو میاں کی یا بیوی کی، تو اس کی وجہ سے زیادہ تر یہ چانسز ہیں کہ یہ حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ تو بھائی اب آپ کو یہ تو بتا دیا گیا ہے کہ 35 سال سے زیادہ یا 35 سال کی عمر میں اسقاط حمل کے چانسز زیادہ ہیں۔ اب آپ کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر یہ تو سوال اٹھ رہے ہوں گے کہ یار 35 سال کی یا 35 سال سے زیادہ کی عمر میں ایسی کیا بات ہے کہ یہ حمل ضائع ہو جاتا ہے؟ تو اب میں آپ کو وہ بھی بتانے جا رہا ہوں۔ اب 35 سال سے زیادہ عمر کی میاں بیوی میں کیوں اسقاط حمل زیادہ ہو رہا ہے؟ ان میں یہ وجہ ہے کہ ان میں کروموسومز کی خرابی کی وجہ ہوتی ہے۔ کروموسومز کی خرابی کی وجہ سے جو ہے نا مادہ تولید میں مسائل آتے ہیں، اس کی صحیح طریقے سے نشو و نما نہیں ہوتی، اس میں فرٹیلائز ہونے کی زیادہ صلاحیت نہیں ہوتی، یعنی جو سپرم کی کوالٹی ہے وہ تھوڑی ٹھیک نہیں ہوتی۔ 35 سال کی عمر میں یا 35 سال کی عمر کے لوگوں میں زیادہ تر ان کے سپرمز جو ہے نا وہ سٹرونگ نہیں رہتے۔ حمل تو ہو جاتا ہے لیکن ان میں آگے نشو و نما، کیونکہ اس کی سٹیجز ہوتی ہیں نشو و نما کی، بچے میں گروتھ کی سٹیجز ہوتی ہیں، تو وہ اس کے سپرم میں ایسی کوالٹی نہیں ہوتی، سٹرونگ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کے کروموسوم صحیح طریقے سے بن نہیں پاتے، ان میں آگے پرورش کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اسقاط حمل کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی اب اس چیز کو غور کریں کہ یہ مسائل زیادہ تر دیر سے شادیاں کرنے کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ تو پلیز خدارا اپنے بچوں کی شادی ٹائم سے کر دیں تاکہ ہمیں 35 سال یا 35 سال سے زیادہ ان کی عمر نہ ہو پائے اور یہ مسائل ہم کم کر سکیں۔ تو یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان مسائل کو ہم کم کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے حمل ضائع ہو جاتا ہے، جس میں آپ کا آکوپیشن، جس میں انوائرمنٹل ایکسپوئر اور انفیکشنز، جس میں زیادہ تر آپ کے جینیٹل انفیکشنز ہیں، نشہ آور چیزیں کا استعمال ہے، اور اس کے علاوہ سگریٹ نوشی، شراب نوشی، یہ بھی آپ کے مادہ تولید یعنی کہ سپرم کی کوالٹی پر اثر کرتے ہیں اور آپ کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو پلیز ان چیزوں پر کنٹرول کریں تاکہ ہم پاکستان میں اس اسقاط حمل کی ریشو کو کم کر سکیں اور ہم اپنے پاکستان کو اس حالت میں لے آئیں تاکہ ان چیزوں پر غور کیا جائے اور
اس کو کم کر کے ہمارے جو ہے برتھ ریٹ اس کو بڑھایا جائے۔ شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کی بہت مہربانی۔ اللہ حافظ۔